السلام علیکم، میرا نام ہے محمد ریحان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اردو فیکٹس۔ مسلمان جب سے ہدایت اور جہاد کے راستے سے دور ہوئے تو غلامی اور ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ ہمارا تابناک ماضی ہماری پہچان ہے۔ تاریخ اسلام میں خلفائے راشدین کے بعد بہت سے مجاہد سلاطین گزرے جو بہت مشہور ہیں، جنہوں نے صلیبیوں کے دانت کھٹے کیے۔ ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان نور الدین زنگی، سلطان رکن الدین بیبرس، سلطان علب ارسلان وغیرہ شامل ہیں۔ میں تاریخ اسلام سے ایک عظیم مجاہد کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کے نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد کے لیے جہاد کا راستہ اپنایا اور بہت سی قربانیاں بھی دیں، اور اس طرح مسلمانوں کے لیے ایک روشن دور کا آغاز ہوا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ارطغرل غازی اس وقت پوری دنیا میں موضوع بحث ہے۔ ارطغرل ترک زبان کا لفظ ہے۔ یہ دو لفظوں ار اور طغرل سے مل کر بنا ہے۔ ار کے معنی آدمی یا سپاہی اور جبکہ طغرل کے معنی عقاب کے ہیں۔ ارطغرل غازی کی ولادت 1190 میں ہوئی۔ ارطغرل غازی ایک بہادر اور نڈر اور بے خوف سپاہی تھے۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطنت عثمانیہ کا نام کسی نسل یا قوم سے نہیں بلکہ اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی کے نام سے منسوب ہے۔ عثمان غازی کے والد کا نام ارطغرل غازی تھا۔ اس وقت ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آتا یہ وہیں خیمے گاڑ کر ڈیرہ ڈال لیتے تھے۔ ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور قبیلہ تھا۔ سلیمان شاہ اس قبیلے کے سردار تھے۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ سلیمان شاہ اور ان کے قبیلے کا مقصد اسلام کی اشاعت تھی۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے: سنگرتکن، گندگدو، ارطغرل اور دندار۔ ایک طرف مسلمان ہر جگہ سے کمزوری کا شکار تھے اور دوسری طرف چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو وہ ایک طرف مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک پہنچے تو دوسری طرف سائبیریا، برصغیر، چائنا اور خطہ فارس تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں جلد کامیاب ہو گئے۔ منگول فوجوں نے ظلم و بربریت کی جو داستانیں قائم کی ہیں وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں۔ چنگیز خانی طوفان نے اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اس کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد وہاں پر موجود ترک قبائل کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے۔ ان ترک قبائل میں سے ایک قبیلہ کائی قبیلہ بھی تھا۔ کائی قبیلہ اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر شام کی طرف جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں دریائے فرات عبور کرتے ہوئے سردار سلیمان شاہ بیمار ہو کر رک گئے اور جانور نہ ہو سکے۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا۔ سنگرتکن اور گندگدو اپنے اہل خانہ اور بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ اہلت چلے گئے اور جو لوگ بچ گئے انہوں نے ارطغرل غازی کو اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے کائی قبیلے کا سردار چن لیا۔ ارطغرل غازی جب اپنے 400 جنگجوؤں کے ساتھ پایہ تقونیہ جا رہے تھے وہاں انہوں نے دیکھا 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ ایک فوج جیت رہی ہے اور دوسری فوج شکست کھانے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ارطغرل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکست کھانے والی فوج کا ساتھ دیا۔ ارطغرل غازی نے شکست کھانے والی فوج کا ساتھ اس لیے دیا کیونکہ وہ کمزوروں اور مظلوموں کا ساتھ دینا فرض سمجھتے تھے۔ ارطغرل کے حملے کے بعد جیتی ہوئی فوج شکست سے دوچار ہو گئی اور جو فوج ہار رہی تھی وہ جیت گئی۔ ارطغرل نے جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی اور سامنے منگولوں کی فوج تھی۔ سلطان علاء الدین ارطغرل غازی کی بہادری سے بہت خوش ہوئے اور آپ کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انکارا کے قریب کراجداد کا علاقہ دے دیا اور یہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا۔
سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بازنطینی عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں ارطغرل نے اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ وہاں بٹھا دیا۔ ان فتوحات کے نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ترک قبائل ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور ان کو اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ ارطغرل غازی سلطان علاء الدین کے نائب کے طور پر لڑتے رہے اور ان کی طاقت میں دن بدن اضافہ بھی ہوتا رہا۔ ارطغرل نے بازنطینی سلطنت کے ایک بڑے لشکر کو شکست دی۔ 1281 میں 90 برس کی عمر میں ارطغرل غازی کا انتقال ہو گیا۔ ارطغرل غازی کو سوغت میں دفن کیا گیا۔ آپ کے بیٹے عثمان غازی نے وہاں ایک مسجد بھی قائم کروائی۔ ارطغرل غازی کی زوجہ حلیمہ خاتون سلجوقی شہزادے ریاست دین مسعود ثانی کی بیٹی تھیں۔ حلیمہ خاتون کے بطن سے ارطغرل غازی کے 3 بیٹے عثمان، غندوس اور سوجے پیدا ہوئے۔ ان کے جانشین ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی تھے۔ عثمان اپنے والد کی طرح پکے مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھے۔ انہوں نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ادھر سلطان علاء الدین ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ 1299 میں سلجوق سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام فتح کیے ہوئے علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا اور پھر اس طرح سلجوق سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی۔ دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔